السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج دھرنے میں تبدیل ہو گیا ہے اور وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مظاہرین اور فورسز کے درمیان تصادم ہوا ہے، ایک جوان شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو ناخوشگوار صورتحال ہے وہاں پہ۔ دیکھیے، ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ وہاں پر موجود افراد نے فورسز پر حملے کیے ہیں جی، اور فورسز پر کیے گئے ان حملوں میں ایک شہادت ہوئی ہے اور 16 کے قریب اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ان کی تصویریں وغیرہ بھی آئیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسی ہیں، لہو لہان بھی ہیں اور چوٹ کے بھی ایسے نشان ہیں کہ ان تصویروں کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ تو وہ تصویریں سامنے آئی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، گو کہ ٹویٹر وغیرہ پہ، فیس بک وغیرہ پہ، اور یہ بتایا گیا کہ یہ مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ بھی کیا گیا، مارا پیٹا بھی گیا اور گولیاں بھی چلائی گئیں۔ تو یہ ہوا ہے۔ اب یہ اس سائٹ کا ورژن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، میں نے کل کچھ خبریں گوگل کرتے ہوئے، چیزیں دیکھتے ہوئے، کل بھی آج بھی یہ دیکھا کہ اس چیز کی کوریج ہو رہی ہے کہ گوادر میں ہونے والے دھرنے میں جو لوگ شرکت کے لیے نہیں جا سکے، انہوں نے مختلف مقامات پہ بلوچستان میں دھرنے دے دیے، مستونگ میں، تربت میں، مختلف شہروں میں دھرنے دے دیے، اور ان کے دھرنوں کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی، متاثر ہو گئی، کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو گئیں، لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن وہ دھرنا ان مقامات پہ دے کیوں رہے ہیں، یہ خبر موجود نہیں تھی، کیونکہ ان کو وہاں جو گوادر دھرنے میں وہ شرکت کے لیے جانا چاہتے تھے وہاں نہیں جانے دیا گیا۔ اب جب ان کو وہاں جانے سے روکا گیا تو پھر وہ انہی مقامات پر جہاں روکا گیا وہاں دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ اس کی کوریج نہیں ہو رہی۔ گوادر میں جو ISPR کی جانب سے بتایا گیا اس کی کوریج ہوئی ہے، ٹیلی ویژن چینلز پر بھی ہوئی ہے، ویب سائٹس پر بھی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہوئی ہے، لیکن جو گوادر میں مہرنگ بلوچ کا دھرنا ہے اس کی کوریج نہیں ہو رہی۔ تو ایک اس کی کوریج نہیں ہے، اور دوسرا لوگوں کو روکا جا رہا ہے وہاں پہ۔ اچھا، اس سے پہلے ان لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہماری بھی شہادتیں ہوئی ہیں، یعنی اس جانب سے بتایا گیا کہ ہماری شہادتیں ہوئی ہیں افواج کی جانب سے، وہاں سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری شہادتیں رپورٹ نہیں ہو رہی اس پر، اور وہ رپورٹ نہیں ہو رہی، ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ رپورٹ نہیں ہو رہے۔ کچھ سوشل میڈیا پہ فوٹیجز وغیرہ چلی کہ گولیاں چلی ہیں اور یہ سب ہوا، لیکن اچھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دونوں جانب سے جانی نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کی کوریج سے پہلے وہ دھرنا ایک ایونٹ ہے، اس ایونٹ کی وہاں پر تقریروں میں ظاہر ہے کہ کہے جائیں گے، قابل اعتراض الفاظ بھی کہے گئے ہیں، کہے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی کچھ شکوے ہیں۔ ان شکووں کے ساتھ جب وہ تقریریں کر رہے ہیں تو ان تقریروں میں ایسا مواد ہے جس کو سینسر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کیا بھی جاتا ہے اور ہوگا اور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی کا کانٹینٹ ہے، کیا سارا کا سارا کانٹینٹ روک دیا جائے گا؟ کیا ساری تقاریر روک دی جائیں گی؟ لیکن پوری کی پوری تقاریر روکی جا رہی ہیں۔ مہرنگ جب اسلام آباد آئی تھیں تو تب بھی ان کی کوئی اسلام آباد میں داخلہ ان کا روک دیا گیا تھا نہیں، اور اس کے بعد ان کی کوئی خاص کوریج بھی نہیں ہوئی، برائے نام کوریج۔ کاکڑ صاحب اس وقت وزیر اعظم، پھر اس کے بعد مہرنگ کے کچھ انٹرویوز وغیرہ ہوئے، جیسے غریدہ نے کیا، کچھ اور لوگوں نے کیا، فضا صاحبہ نے کیا، وہ چلے تھے۔ پھر جب یہ وہاں سے واپس چلی گئی اسلام آباد سے اور مختلف شہروں میں انہوں نے جلسے کیے بلوچستان کے، اور بہت بڑے جلسے کیے، تو ان کی کوریج نہیں ہوئی تھی، اب بھی کوریج نہیں ہو رہی۔ سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی علیہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مکمل حمایت کرتا ہوں اور بشری حقوق کے لیے ان کی جمہوری جدوجہد کے ساتھ ہوں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام گوادر اجتماع جو کہ جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل، جبری بے دخنیوں اور فوجی آپریشن کے خلاف کیا جا رہا ہے، اس میں شرکت کے لیے جانے والے لوگوں پر فورسز کا بدترین کریک ڈاؤن قابل مذمت ہے۔ بلوچستان کی مظلوم عوام کو ان کے پرامن حق احتجاج کو روکنے کے لیے فرنٹیئر کور FC نے سیدھی گولیاں چلائی ہیں۔ اب وہ جو سوشل میڈیا پر ہو رہی تھی بات، یہ مشتاق صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، سیدھی گولیاں چلائی ہیں جس میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہونے کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا، بلیک آؤٹ / سینسرشپ اور روزنامہ انتخاب کے اشتہارات کی بندش اور اختلافی آوازوں کا گلا گھونٹنا آزادی صحافت کا قتل ہے۔ ریاست کی جبر کی پالیسی عوام کو پرامن جدوجہد سے تشدد کی طرف دھکیل رہی ہے۔ پھر حق دو کے انہوں نے 3 نعرے اس کے نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ اس سچویشن کی کوریج نہیں ہے۔
بلوچستان کا جو پورا ٹیرین ہے، بلوچستان کے جو حالات ہیں ان پر لوگ شکایت کرتے ہیں. یہ ابھی انوار الحق کاکڑ تھے بلوچستان کے وزیر، تو انہوں نے بھی کہا کہ جو لوگ پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے ہم ان سے کہیں گے نیچے آئیں بات کریں. تو لوگ پہاڑوں پر جا کر بیٹھے ہیں اور یہ پورے بلوچستان میں بیٹھے ہیں. پھر سرفراز بگٹی صاحب نے ان لوگوں کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور ابھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سی پیک کی سرگرمیوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. اب آپ نے ان لوگوں کو مذاکرات کی دعوت دی ہے تو ان کے کچھ مسائل ہیں، ظاہر ہے کچھ حقوق کے مسائل ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے آپ نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی. اور اس کے ساتھ ہی جو مارنگ بلوچ صاحب ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 1000 سے زائد ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ہمارے لیے کرفیو جیسا ماحول بنا دیا گیا ہے، سیدھی فائرنگ ہو رہی ہے. تو یہ سچویشن ہے. اب اس سچویشن میں ایک ان کی کوریج جو شاید کنٹرولڈ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں تو یہ پہلے کہوں گا کہ جو حالات ہیں ان میں پوری دنیا میں ہوتی ہے ایک سینسرشپ، تو یہاں پر بھی ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن مکمل بلیک آؤٹ مسئلے کو بڑھاتا ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ جو عرفان صدیقی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پریشر کوکر کا وہ ویٹ ہٹا دیتے ہیں، ہوا ہلکی ہلکی نکلتی رہتی ہے، پریشر بننے نہیں دیتے میاں نواز شریف صاحب. یہ انہوں نے عرفان صدیقی صاحب نے کہا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر بھی اور پورے بلوچستان میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں کم از کم آپ نے پورا ویٹ رکھ دیا، ٹائٹلی کلوز کر دیا، تو اس پریشر کو کہیں نہ کہیں سے وینٹ آؤٹ تو ہونا ہے. اور اگر وینٹ آؤٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہوتا یہ ہے کہ پریشر کوکر کو جب وینٹ آؤٹ ہونے کی زیرو آپ گنجائش چھوڑ دیتے ہیں تو پھٹتا ہے. تو اس چیز سے بچانے کی ذمہ داری، اور یہ کام کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ریاست کا کام ہے، حکومتوں کا کام ہے. گنجائش پیدا کرنے کا کام ہمیشہ ریاست اور حکومتیں کرتی ہیں، تو یہ کرنی ہوگی. ریاست کے لیے تو کہا جاتا ہے نا ریاست ماں کے ایسی، تو یہ کرنی ہوگی. اب جو وہاں پر آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں گوادر جو صورتحال ہے وہاں اس شہر میں، یہ مرین ڈرائیو کہلاتی ہے سڑک، ساحل کے بالکل سامنے، اور آپ جب اس پہ جائیں تو آپ کو وہ بالکل سامنے کچھ ہی فاصلے پر، سمندر کے پانی میں ایسا کم ہوتا ہے لیکن کشتیاں وغیرہ، ماہی گیر شکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ ذرا سمندر کے پانی میں بھی نسبتاً کم تلاطم والا پانی ہے. جو کوہ باطل ہے جسے کوہ بتیل بھی کہتے ہیں، وہ جو ہیمر ہیڈ ہے نا بلوچستان میں گوادر کا، اس ہیمر ہیڈ کے پیچھے جہاں پورٹ ہے اس طرف آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بڑا تلاطم والا سمندر کا وہ والا پانی ہے. لیکن یہ جو پانی ہے یہ نسبتاً ذرا پرسکون ہے، اس پہ تلاطم کم ہے. اس سڑک پر مہرنگ بلوچ کے سامنے یہ لوگ موجود ہیں. اسی سڑک سے آگے جائیں تو وہ جو گوادر کا پہاڑ کے نیچے بڑا خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم ہے، اس پوائنٹ سے پھر آگے جہاں ہمارے چینی دوست موجود ہیں، غیر ملکی دوست موجود ہیں، اس پوائنٹ تک پھر گوادر جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ میں ہے، اور ایسے ہے کہ اس سے آگے موومنٹ پاسبل نہیں ہے. تو وہاں کی اپنی سینسٹیوٹی ہے، اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن کیا گوادر کے باسیوں کو، باقی گوادر کو بھی انسانی حقوق سے تو محروم نہیں رکھا جا سکتا؟ بسنے کا، رہنے کا، تمام چیزوں کا حق وہ بھی ختم کر دیا جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ممکن نہیں ہے. تو یہ گوادر کی سچویشن ہے. اس سچویشن کو ایڈریس کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری رائے لیں کہ کیا وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، تو میں کہوں گا نہیں کیا گیا. اور ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں کیا دیکھا ہے؟ اکبر بگٹی مشرف کے دنوں میں وہاں پر اکبر بگٹی صاحب کو غار کے اندر مار دیا گیا. یہ بحث رہی کہ غار بیٹھ گیا، ایسے ہو رہا تھا، بگٹی صاحب جا کے چھپ گئے تھے. لیکن جو آزاد سورسز وہ کہتے ہیں کہ اکبر بگٹی صاحب کو غار کے اندر مار دیا گیا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ وہاں پر وہ جو گیس فیلڈ میں خاتون ڈاکٹر تھیں اور پھر وہ ملک سے باہر جانے پر مجبور ہوئیں، جو واقعات تھے وہ واقعات کیا تھے؟ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. یہ بلوچستان کے وہ ایشوز ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ مانتا ہوں کہ ایسی ویڈیوز آتی ہیں بلوچستان سے کہ ہمارے فورسز کے جوان وہ جا رہے ہیں کسی جگہ اور اچانک ان کی گاڑیوں پر بوچھاڑ ہوتی ہے، تڑتڑاہٹ ہوتی ہے گولیوں کی، اور اس کے بعد ہم انہیں گاڑی کو سائیڈ پہ کہیں لگتے ہوئے دیکھتے ہیں.
انہیں گاڑی سے دھواں باقاعدہ اٹھتے ہوئے۔ زخمی حالت میں نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ دونوں سائڈ سے پہاڑوں میں درمیان میں گھرے ہوئے، اور ہم انہیں جام شہادت نوش کرتے ہوئے لڑتے ہوئے دیکھتے اچھا، ہیں۔ تو یہ روکنا تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں آپ سے وہی عرض کروں نا، بلوچستان کو آپ جتنا وینٹ آؤٹ کریں گے پریشر کو، اس کے علاوہ جتنا ان لوگوں کو آواز دیں گے، ان کی جو غلطیاں ہیں اس آواز کو دینے کے بعد ان غلطیوں کی بھی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، ان پہ بات بھی کر سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آواز دی جائے بلوچستان کو، اور یہ سینسٹیو میٹر ہے نا، ہمارے ہاں جس طرح کے حالات ہیں ان میں۔ اچھا، اس میٹر دوسری کو سائڈ سے بھی کچھ ویژولز آنا شروع ہو گئے، یعنی دھرنے کے مظاہرین کی جانب سے بھی کچھ ایسے ویژولز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو زخمی نظر آ رہے ہیں ان ویژولز کی صورت میں۔ تو وہ پہلے سے چل رہے تھے، ایف سی کے اہلکاروں کی جانب سے جو سوشل میڈیا پر کچھ صحافیوں نے بھی شیئر کیا، وہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ریاست کو باقاعدہ طور پر ماں کی طرح، ماں کیا کرتی ہے، دو چار مارتی بھی ہے لیکن پھر وہی ماں کھانا بھی دیتی ہے، وہی ماں بال بھی بناتی ہے، وہی ماں پیار بھی کرتی ہے، وہی ماں سونے کے لیے بستر بھی بناتی ہے اور پیار کر کے سلا بھی دیتی ہے۔ تو اصلاح کے لیے دو چار مارے جا سکتے ہیں، مطلب تھپڑ، اور پھر اس کے بعد وہ جو پیار ہے وہ ماں کا خاصہ ہے، تو وہ پیار بھی کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔